کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں بنگلور سٹیزن الائنس کے بینر میں بنگلورو نارتھ کے علماء اکرام مذہبی اداروں کے ذمہ داران نے پریس کانفرنس منعقد کی۔ علماء اکرام اور ذمہ داران کا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں نے اس حادثے میں جان گنوائی ہے انہیں انصاف ملنا چاہیے۔ ملک کے تمام مسلمان اس حادثے کی مذمت کرتے ہیں اور متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میدان جنگ میں بچوں اور عورتوں کو مارنے سے روکتا ہے۔ انسانیت کا پیغام دینے والے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ انسانیت کے ساتھ ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں نے اس حادثے میں کئی لوگوں کی جان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچائی ہے اور حفاظت کی ہے۔ علماء اکرام نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس وقت ہم سب بلکہ سارا ملک بہت ہی غمزدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس ملک میں گندے قسم کے لوگ اسلامی لبادہ اوڑھ کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی جو گندی حرکتیں کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جب جانور کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا تو یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ انسانیت سے گری ہوئی جانورانہ حرکت ہے۔ ہم اس جگہ سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وقت کی موجودہ حکومت کے نمائندوں تک ہماری یہ بات اگر پہنچ جائے آپ کے طرف سے کہ یہ لوگوں کو ایسی سخت سزا دی جائے، آئندہ کوئی ایسا کرنے کے لیے بھی سوچے۔ ان تمام کو ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر ان کو اریسٹ کرنا، ان کو جیل میں کھلانا پلانا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک دم ایسے ختم کر دیا جائے، بیچ چوراہے پہ کھڑا کر ان کی گردنیں اڑا دی جائے۔ ہم سب اس کا پرزور مذمت کریں گے۔ یہ کنڈم ہے۔ کیوں؟ ایک انسانیت سے گرا ہوا کام انہوں نے کیا ہے، اور کیونکہ اسلام کو بدنام کرنے کی یہ سازش ہے، لیکن اسلام بدنام نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام نیکی پہلانے کا کام حکم دیتا ہے، دوسروں پر رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرتا ہے۔ لہٰذا میں آج کے اس پریس کانفرنس سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کے ذریعے سے کہ جو اس طرح کی گندی حرکت کیے ہیں ان کو حکومت سخت سزا دے، اور آئندہ کوئی اس طرح کا بھی سوچنے سے بھی وہ تھرائے۔ بس یہی بات پر میری بات ختم کرتا ہوں۔ آج یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائی گئی ہے، ابھی دو چار روز پہلے ہمارے ملک میں پہلگام کشمیر میں دہشت گرد حملہ ہوا ہے۔ ہم سب پورے ہندوستان کے مسلمان اس دہشت گردی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ خاص طور پر ہم بنگلور کے علماء کرام اور یہاں کے مسلمان بالکل اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پورے ہندوستان کے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی کو کہ اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ ایک چونٹی کو ناحق مارا جائے، بلکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ جنگ کی حالت میں، حالات جنگ میں بھی اگر کسی سے آپ جنگ کر رہے ہیں تو بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو نہ مارو۔ حالات جنگ میں یہ ہمیں حکم ہے تو یہ معصوم کی جان لینے کی ہمیں شریعت، ہمارا اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ اسلام کے نام پر یا اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ گودی میڈیا خاص طور پر، تو میں اپنے ہندو بھائیوں کو کہہ رہا ہوں کہ پورا ہندوستان مسلمان آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے دکھ درد میں آپ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اس حملے میں، ہم پورا مسلمان اس کے دکھ درد میں ساتھ ہیں اور اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے جو لوگ یہ حملہ کرتے ہیں اسلامی لباس پہن کر یا اسلام کے نام پر یا نہیں کر رہے ہیں، اور گودی میڈیا جو خواہ مسلمانوں میں، ہندوؤں میں تفرقہ بازی کر رہی ہے ملک کے اندر، ایسے چیزوں پر روک لگائیں۔ اور وہاں سیکورٹی، وہاں جو اب ہماری ماں اور بہنیں جو بتا رہی ہیں ویڈیو میں، جو حملہ ہونے کے بعد کچھ بہنیں بتا رہی ہیں کہ کشمیری بھائیوں نے ہماری بہت مدد کی، ہمیں کاندھے پر اٹھا کر لا کر ہمیں نیچے اتارا،
ایک شیخ عادل کے بارے میں آیا کہ بہت سے لوگوں کو بچاتے بچاتے ہاتھ میں گولی لگی ہے، خون سے چھلنی ہے، انہوں نے جان بچائی. مسلمان ہاں لوگوں کے جو لوگ ٹورسٹ گئے ہوئے ہیں وہاں ان کی حفاظت کر رہے ہیں. مسلمان کسی پر حملہ ناحق نہیں کر سکتا. جو لوگ مسلمانوں کا نام لے کر اپنی دکان بنانا چاہتے ہیں، دکان چمکانا چاہتے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا اپنی دکان کو بند کریں اور ہندو مسلم میں تفرقہ بازی نہ کریں. ہم مسلمان، ہم ہندو بھائی، ہم پورے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، پورے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ناحق اس میں مارے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو مرنے والوں کے تمام لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم گورنمنٹ سے، آگے حکومت سے ایسے واقعات پھر رونما نہ ہوں. وہاں سیکورٹی کا بہترین انتظام کریں اور ان لوگوں کو سیفٹی دیں جو ایسے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا آئندہ ایسا نہ ہو، ایسی کوئی کارروائی کریں کہ ایسے حالات پیش نہ آئے ہمارے ملک میں. اور میں ہندو بھائیوں سے اور مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ گودی میڈیا کی باتوں پر ہرگز بھروسہ نہ کریں. یہ ابھی تو حملہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھا رہا تھا. کلمہ پڑھا کر کوئی کسی کو مارے گا؟ کہ اللہ اکبر کہو، کلمہ پڑھو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جھوٹی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. جو وہاں ٹورسٹ بچے ہیں جو حفاظت سے آ گئے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں نے ہمیں بچایا، کھانا دیا، پانی دیا، رہنے کو بیٹھنے کو گھر دیا. تو ہمارا اسلام جو ہے امن پسند ہے، کسی کے خلاف، کسی ناحق جان کے خلاف بالکل نہیں ہے. یہ جو بھی ہوا ہم اس کی بہت ہم اس کا اظہار افسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہمارے ملک میں کبھی نہ آئے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنگلور سٹیزنز الائنس کے لیڈرز اور ممبرز آج یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ سب فکر مند ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر پہلگام شری نگر میں جو دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے اور 26 لوگوں کی جان اس میں گئی ہے، اس سلسلے میں ہم لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں اور کچھ پیغام ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ہمارے ملک کے ہوم منسٹر جناب امت شاہ صاحب اور پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب اور ہمارے اسٹیٹ کے چیف منسٹر جناب سدھرامیا صاحب کو ہم نے میل کیا ہے. یہ میمورنڈم بھیجا ہے جو آج ہم یہاں باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے والے ہیں. یہ پہلے ہی میل ہم کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں پریزیڈنٹ آف انڈیا دروپدی مرمو جی اور ان کے سیکریٹری کو بھی ہم نے میلز کیے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ انتہائی دہشت گردانہ حملہ ہے. بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ چیز اسلام کے بھی خلاف ہے، ملک کے قانون کے خلاف ہے. سب سے پہلے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے. جو حملہ ہوا ہے معصوم لوگوں پر اور نہتے لوگوں پر حملہ ہوا ہے، جبکہ اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے. انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا ہمیں حکم ہے. اسلام کا نام لے کر اور کلمہ پڑھوا کر لوگوں کو ان کا مذہب پوچھ کر یہ جو کام کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں یہ بولیں گے کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ ہے ہی نہیں. سب سے پہلے ہم مذمت کرتے ہیں. ایک تو اتنا بڑا گناہ کہ ان لوگوں نے نہتے لوگوں پر حملہ کیا، دوسرا اسلام کا نام جو لگا کر انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلے ہم اس بات کا ڈیمانڈ آج یہاں کرنے والے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے. قانون کے اعتبار سے جو بھی سخت سزا ان کے لیے بن سکتی ہے اس سزا کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں. اور بھی ہمارے چند مطالبات ہیں. ہم امت کو کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے نان مسلم بردرز کو کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اور حکومت سے چند مطالبات کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے متعلق اور ڈیٹیلز کے لیے میں ہمارے مولانا فردوس صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے کی بات کریں. جیسے کہ بات شروع میں بتائے تھے کہ ہمارے گورنمنٹ سے چند مطالبات ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، جیسا کہ مولانا صلاح الدین صاحب نے بھی رکھا، کہ ایسی آبادی کی جگہ بلکہ ٹورسٹ پلیس جو شری نگر جب سے 370 قانون ہٹائی ہے بی جے پی سرکار، اس وقت سے یہ بول رہی ہے کہ کشمیر پہلے سے بہت زیادہ سیف ہے، بلکہ کشمیر نارمل ہے. یہ وقت کی حکومت کا دعویٰ ہے. تو اس دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنا سیف ہے تو ایسے ٹورسٹ پلیس میں جہاں سو لوگ اپنی سیر و تفریح کر رہے ہیں، اپنے مزے میں ہیں، موج میں ہیں، وہاں پر اتنا آرام سے ہتھیار لے کر جو دہشت گرد آئے ہیں، یہ کیا انٹیلیجنس کی فیلیور نہیں ہے؟ یہ کیا آپ کی سیکیورٹی کا فیلیور نہیں ہے؟
تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر ٹورسٹ پلیس ہیں، لوگ چلتے پھرتے ہیں، وہاں پر آپ سیکیورٹی کو ٹائٹ کریں. اور آپ دیکھیں یہ حملے کا نیچر کیسا ہے. 2-3 لوگ آتے ہیں، ہتھیاروں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، 26 لوگوں کو مار دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا یہ گناہ کوئی معمولی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت گندی چیز ہے. معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا ہے. لیکن ہندوستان کے تمام عوام سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ باقی سووں کے لوگ جو وہاں تھے ان کی حفاظت کرنے والا کون تھا. وہ وہیں کے لوکل مسلمان کشمیری تھے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر بچایا ہے. خود چھتیس گڑھ کے ایک BJP یوتھ لیڈر نے ایکس پر پوسٹ ڈالا ہے کہ نزاکت بھائی نہ ہوتے تو ہماری جان چلی جاتی. ہم زندگی بھر نزاکت بھائی کے جو ایک لوکل مسلم کشمیری ہیں ان کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہماری جان آپ کی قرضدار ہے، ہماری زندگی آپ کی قرضدار ہے. تو ہمارے ہندو بھائیوں سے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دیکھو کہ وہاں باقی لوگوں کو بچانے والے بھی مسلمان تھے. وہاں سے لے کر شری نگر ایئرپورٹ تک بغیر کرائے کے ٹیکسیوں میں پہنچانے والے مسلمان ہیں. اور سید عادل شاہ جو وہاں قربانی دیا ہے، اس نوجوان کی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا حال ہوا. اس نے روکتے ہوئے دہشت گردوں کو گرم گن کو ہاتھ لگا لیا جس سے اس کی انگلیاں جل گئی ہیں، اور دوسرے دہشت گرد نے اس کے سینے پہ گولیاں چلائی ہیں. اس کے بھائی کا بیان آپ کو ریکارڈ مل رہا ہے کہ اس کے گلے میں گولی ہے، ہاتھ میں گولی ہے، سینے پہ 2 گولیاں ہیں. یہ قربانی دے کر کس کو بچایا جا رہا تھا؟ انہی بھائیوں کو، ہندو بھائیوں کو، جن کے نام پر آج جو ہے مین سٹریم میڈیا TRP کے لیے اور ماحول خراب کرنے کے لیے ہر قسم کا ویڈیو چلا رہی ہے تاکہ بدنام کیا جائے مسلمانوں کو. آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں، انصاف کی نگاہ سے دیکھیں کہ مارنے والے تو 2-3 تھے، لیکن سووں کو بچانے والے کون تھے؟ ان کو ایئرپورٹ تک محفوظ لانے والے کون تھے؟ ان کو اپنے گھروں میں رکھ کر کھلا پلا کر ان کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ یہ مسلمان تھے. تو ہماری آپ سے درخواست ہے میڈیا کے تھرو تمام مسلمانوں سے بھی اور نان مسلم بھائیوں سے بھی کہ ہمارے درمیان جیسا پہلے سے بھائی چارہ تھا اس بھائی چارے کو باقی رکھیے. آپ میڈیا کے دھوکے میں نہ آئیے. مین سٹریم میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہندو مسلم کا ایک ماحول بنایا جائے. اس ماحول سے مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے اور بھائی چارہ قائم رکھیں. ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کا جو فیلئر ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ حملہ ہوا ہے. اب گورنمنٹ کی ہی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دہشت گردوں کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں، سخت سے سخت سزا دیں، اور ایسا ایگزامپل سیٹ کریں کہ آئندہ کوئی بھی یہ کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے. اسی کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ کمپنسیشن دیا جائے. جو 26 جانیں گئی ہیں، ہر جان کے بدلے کم سے کم گورنمنٹ 1 کروڑ روپے کمپنسیشن دے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی سیکیورٹی فیلیور ہے. آپ کی وجہ سے خاندان تباہ ہو گیا ہے، تو آپ کمپنسیشن دیں، ان کے گھر والوں کو گورنمنٹ جاب سیکیور کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر آخر میں سب سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ فیک نیوز پر اور پروپیگنڈا پر نہ جائیں، حقیقت کی نیوز دیکھیں اور صحیح انصاف کی نگاہ سے آپ فیصلہ کریں. کیونکہ یہ ملک میں مجھے اور آپ کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سب کو مل جل کر زندگی گزارنا ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر یہاں رہ نہیں سکتے. تو جب رہنا ہے تو انصاف سے رہیں، محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کے ہمدرد بن کے رہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہندوستان میں مسلمانوں کی شبیہ کو خراب کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے سر پر کفن باندھ لیا ہے. وہ کفن انشاءاللہ انہی کا ثابت ہوگا. ابتدا سے لے کر آج تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بھی اور پھر قیامت تک بھی اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے والے ہمیشہ رہیں گے. لیکن بدنامی والے کچھ گناہ مسلمانوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ نصیب فرمائے. لیکن یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے، اسلام کا یہ ذہن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو، انسان تو انسان، جانور کو بھی ناحق مارنے اور پھر اس پر ظلم کرنے کا شریعت میں ذرہ برابر بھی کہیں اشارہ نہیں ملتا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تو بڑے بڑے کارنامے، قابل تذکرہ کتابیں بھری پڑی ہیں. ان سب سے ہٹ کر ہمارے اس گئے گزرے زمانے میں 1400 سال بعد کے کووڈ کے موقع پر
ہندو بھائیوں کی کچھ لاشیں، کچھ بہنوں کی لاشیں تھیں سڑکوں پر باہر راستوں میں پڑی ہوئی تھی، ان کے اپنے بھائی بہنوں نے چھوڑ دیا تھا. ان لاشوں کو شمشان گھاٹ تک پہنچانے کا کام مسلمانوں نے کیا تھا. اور پھر گجرات سے لے کر دلی اور مدراس تک جہاں جہاں بھی سمندر کی وجہ سے، طغیانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، بارش کی زیادتی کی وجہ سے گھروں میں پانی گھس کر گھر والوں کو پریشان کیا ہے، تو ان گھر والوں کو حفاظتی کے ساتھ مسجد تک لا کر، مسجد میں بٹھا کر ان کو کھانے پینے کپڑے ان سب کا انتظام مسلمانوں نے ہندو بھائیوں کے لیے کیا ہے. اسلام کا ہر جگہ مذہب میں یہ شاہکار طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے برادران وطن کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہندو بھائیوں کو اور دوسرے مذہب والوں کو بھی بلا تفریق مذہب و ملت مسلمانوں نے، اسلام نے ہمیشہ کام کیا ہے. اور پھر یہ گورنمنٹ اور گودی میڈیا ہمیشہ ان کو بدنام کرنے کے لیے کسی کو کہیں طلاق کے نام پر برقع پہنا کر کورٹ کے سامنے، پولیس اسٹیشن کے سامنے چندے کے نام پر برقع پہنا کر اور بھی کچھ چیزیں، یہ ساری چیزیں کر کے ان کے آدمی ہیں، لیکن نام طریقہ حلیہ برقع. اور کتنے لوگ رمضان میں پورے طریقے سے غیر قانونی چندہ کرنے والے، اس میں پورے غیر داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر، مسلمانوں کے نام رکھ کر جب ان کو پکڑ کر تحقیق کی گئی تو وہ غیر تھے، تو وہ ہمارے برادران وطن تھے. کہیں ان کو معقول سزا دی گئی، کہیں ان کو معاف کر دیا گیا. اسلام کی، مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. اسی کا ایک بڑا قدم پہلگام سری نگر کے پاس ہوا تھا. ہم اسے کنڈم کرتے ہیں. اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کی بھی نگرانی اور ذمہ داری میں کمزوری ہے، ورنہ پھر یہ لوگ پورے طریقے سے مسلح ہتھیاروں کے ساتھ آبادی میں، مطمئن آبادی میں کیسے آئے، کہاں سے آئے اور کون وہاں ذمہ دار اس وقت سرپرست نگران تھے، ان کو بھی اپنی ذمہ داری اور نگرانی پر نظر ثانی کرنا چاہیے. اور میں پھر ایک مرتبہ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ حکومت ان کو پورے طریقے سے ان کو پکڑ کر ان کی پوری تحقیق کرے، ان کو پورے طریقے سے سزا دینے کی کوشش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.